الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑی سی آواز حسین بنا کے پرانے دور میں وہ دیسی سسٹم ہوتا تھا. ہم چونکہ صحت میں، ایمان میں، اعمال میں کمزور تھے، اللہ نے ہمارے لیے سونف کا انتظام کر دیا. یہ بولنے والے کے لیے بیوٹی پارلر ہے. آواز جیسی بھی ہو یہ حسین بنا کے پیش کرتا ہے. تو آپ بھی ذرا اسے حسین بنا دیں، اچھی آواز کر کے کھول جائے. ایک گل ایک باری سنائی دے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو عظیم ہے. تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھے دیم کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو. میری جب بھی ہو کوئی گفتگو، کرو ابتدا تیری بات سے. میری صبح ابتدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میری شام میں انتہا ہو تیری حمد کرتے کرتے.
میں مریض نادوا ہوں تو طبیب کامراں ہے، میرے درد کی دوا ہو تیری حمد کرتے کرتے، تو شبی کا رازدہ ہے میرے راز راز رکھنا، میری ردن التجا ہو تیری حمد کرتے کرتے، مجھے در بدر نہ ٹھکرا میرا آسرا نہیں ہے، میری پوری مدعا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا، مجھے کچھ نہ کچھ عطا ہو تیری حمد کرتے کرتے، حسرت لیجئے ہوں پھرتا تیرے در کی حاضری میں، میرے تن سے روح جدا ہو تیری حمد کرتے کرتے، میں ادیم جی رہا ہوں تیری حمد کے سہارے، مجھے مغفرت جزا ہو تیری حمد کرتے کرتے۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں، کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گھٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہتے یہ آگے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے، پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا، اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، ولیہ کی خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تمہیں کو دیکھا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ اے ہادی کائنات، اے محبوب تو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیاء تیرے لیے ہے، گل تیرے لیے ہے تو کلی تیرے لیے، یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے، رخ برگ کے ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ کوئل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے، مکہ و مدینہ کے وہ اقصیٰ کا حسن ہے، سب نقش نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے، تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے، آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے، تیرا ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے، منسوب ہے گر دور وہ موسیٰ کے قدم سے، بطحا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے، صدیق ہے فاروق کے عثمان و علی ہے، ہر آن میں یاروں کی وفا تیرے لیے ہے، جو ادیب سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وصل اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے، اے رب کریم اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو ہے در کا جگر دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ قابل تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں دوستوں اور بھائیوں،
جامپور اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے میرے محبوب کے باوقار امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم برادر محترم جناب مستری محمد انور قریشی صاحب، خادم القرآن والعلماء استاذ القراء جناب حضرت قاری عبد القدیر صاحب، اور برادر محترم خطیب پاکستان جناب علامہ محمد اسلم سلمی صاحب، ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود اکابر علماء کرام، جن میں بالخصوص اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ابو بکر عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحب قال و حال، شخصیت انتہائی باوقار، جنہوں نے قلم کی نوک سے دین کی خدمت کا وہ فریضہ سر انجام دیا، دنیا جانتی ہے۔ انتہائی محترم جناب سید محمد اکبر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا علامہ عبد المجید ساقی صاحب، اور دیگر کہاں تک کس کس کا نام لوں گا۔ یہی ہے وہ جن کو سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئیں اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، رہیں دریا میں اور کپڑوں کو ہر کس نہ لگے پانی۔ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تاج سلامت رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں جامپور کے روشن ضمیروں، آپ حضرات سے میرا بڑا پرانا اور گہرا ربط ہے۔ میں اس منبر و محراب میں اس وقت آیا تھا جب فاضل لکھنؤ مجھے حکم بھی فرما رہے تھے، دعائیں بھی دے رہے تھے۔ عرصہ دراز سے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ آپ حضرات سے مل کے اپنائیت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ حضرات سے مجھے محبتوں کی توقع ہے، آپ مجھے پیار دیں گے، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں بلکہ کچھ سنائیں گے بھی۔ کیا خیال ہے؟ آج تو موسم بڑا سہانا ہے، ذرا آپ اپنا مزاج بھی سہانا بنا لیں، تھوڑا مزاج بھی اچھا بنا لیں، اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجا کے بیٹھیں۔ آسمان کے تارے غائب ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجا لو۔ کچھ ہمیں بھی رسپونس دیجئے، کو پیار دیجئے، کو ہمارے ساتھ بولنے کی کوشش کریں۔ کیا خیال ہے، بولیں گے آپ یا صرف سرہنا کے ٹال دے سو؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بہت بڑا اجتماع ہے، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، دائیں بائیں دیکھ لیں کہ آپ کتنی تعداد میں ہیں۔ بہت بڑا اجتماع ہے، آپ اپنی کثرت کو دیکھیں اور اسی طاقت و ہمت سے بولیں۔ ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے ذرا ایمان بھرے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔
توجہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں اپنے آخری لاڈلے اور سردار محبوب نبی کا امتی بنایا. یہ میرے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، ہم اس پہ شکر بھی ادا کریں تو حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. لیکن ہمیں محبوب جیسا نبی عطا کیا اور آقا کو اللہ نے آپ جیسی امت سے نوازا. امتوں میں اس سے اعلیٰ امت کوئی نہیں. انبیاء کرام میں آمنہ کے در یتیم سے بالا نبی کوئی نہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. لیکن مالک لم یزل نے ہمیں ہی صرف یہ عزت اور یہ مقام دیا ہے کہ یہ امت کلمہ تو آمنہ کے در یتیم کا پڑھتی ہے، لیکن ایمان سارے نبیوں پہ رکھتی ہے. ہمارا یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا عیسائیوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو نگاہوں سے دیکھ کے بھی مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے، وہ تو کتابوں میں پڑھ کے بھی میرے محبوب پیغمبر کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے. یہ مسلمان کی شان ہے اور صرف مسلمان ہی کی شان ہے کہ ہم کلمہ تو آمنہ کے در یتیم کا پڑھتے ہیں، ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کا انکار نہیں کیا. دنیا انکار کرے ان کا اپنا ظرف ہے، دنیا انکار کرے آمنہ کے در یتیم کے مقام و عظمت کا، ان کی اپنی سوچ ہے. وگرنہ جب سورج طلوع ہو جائے ایک اندھا بھی اس کی حرارت کو محسوس کرتا ہے اور سورج کے نکلنے کا انکار نہیں کر سکتا. وگرنہ دنیا میں کون ہے بر و بحر کو پتا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے بڑے اور آخری نبی ہے. شجر و حجر کو پتا ہے، خشک و تر کو پتا ہے، جن و انس کو پتا ہے، زمین و آسمان کو پتا ہے، شرق و غرب جانتے ہیں، شمال و جنوب جانتے ہیں. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس بات سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الکونین، تاجدار مدینہ، اولین و آخرین کے پیغمبر، سرداج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سرداج الرسل، سید الرسل، ہادی سبل، مولا کل، اولین و آخرین کے پیغمبر، شافی معاشر پیغمبر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سرچشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بنا کے بھیجا، بڑا بنا کے بھیجا، خاتم بنا کے بھیجا. میرے پیغمبر کے بعد اب قیامت ہے. نبوت کے تصور کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن ہم کسی کی عظمت کا اقرار نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کی شان ہے. ہم کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں. دنیا نہ مانے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. دنیا جنہیں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے. اعلیٰ پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام اٹھے، اپنی قوم میں آئے. سبحان اللہ تو کہہ دو. انشاءاللہ رب تانوں وسطیاں رکھے، بولیا کرو. بولدا بندہ چنگا لگتا ہے، بولیا کرو، اللہ تانوں خوش رکھے. قوم میں آئے، قوم کو جمع کیا، فرمایا میری قوم کے لوگوں، مجھے اللہ نے ابھی ایک وحی فرمائی ہے اور ساتھ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ رب کا پیغام اپنی قوم سے شیئر کیجئے.
قوم بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے آپ کو وحی بھی فرمائی اور ذات ہمارا نام لے کے کہا کہ ابھی اللہ کا پیغام اپنی قوم کا بتائے. اے نبی اللہ ضرور بتائے اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی یہ آرڈر کیا ہے کہ میں رب کا پیغام اپنی قوم سے شیئر کروں. قوم کے لوگوں سنو, اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں آخری زمانے میں امی جین سے ایک رسول کو پیدا کروں گا جس کا نام محمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. میں اسے بشیر بنا کے بھیجوں گا, نذیر بنا کے بھیجوں گا. وہ پیغمبر بدگو بھی نہیں ہوگا, بازاروں میں شور کرنے والا بھی نہیں ہوگا. ایسا امن و سلامتی کا پیغمبر بن کے آئے گا. اگر چلتے چراغ کے قریب سے گزرے تو چراغ بجھنے نہ پائے. وہ نبی اتنے مقام والا ہوگا, اگر زمین پہ بیٹھے گا میں زمین کو وسعت دوں گا, اگر کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دوں گا, اگر اشارہ کرے گا میں چاند کو ٹکڑے کروں گا, اگر لعاب ڈالے گا میں کنویں کو میٹھا کروں گا. وہ نبی ایسا ہوگا اگر غصے بھی آئے گا میں جہنم میں چمکا دوں گا, اگر غصے اگر محبت بھی آئے گا میں جنت بنا دوں گا. وہ نبی اتنے مقام والا ہوگا, سارے نبی بن کے آئے گے لیکن قوموں کے نبی اکیلا میرا محمد نبیوں کے نبی بن کے آئے گا. وہ سارے نبی قوموں کا امام بنے گے, اکیلا میرا محمد نبیوں کا امام بنے گا. میں سب کو زمین پہ بٹھاؤں گا, اکیلا میرا محمد ہوگا جنہیں سیر کے لیے عرش بری پہ بلاؤں گا. ماشاءاللہ یہ بھی اپنا ایک رنگ ہے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے, اللہ ہمیشہ گرجتا رکھے. آمین کہہ دو ذرا محبت. توجہ کریں, اللہ نے ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا ہے لیکن ساتھ یہ حسین عقیدہ بھی دیا کہ ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں, ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دے ذرا. ایمانیات پڑھے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جب تک میں سارے نبیوں کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا, بے شک میں مصطفیٰ کا ہوں اور بے شک آقا میرے ہیں, لیکن پھر بھی مصطفیٰ پہ محبت اور ایمان قبول نہیں ہوتا اس لیے کہ میرے دل میں انکار آ چکا ہے. ہم کلمہ رسول کا پڑھیں گے, ایمان سب پہ لائیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ذرا آگے چلیں. ایمان کے درجے میں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن تین جلیل القدر پیغمبروں سے اللہ نے ہمیں بڑی گہری نسبتیں عطا فرمائی. تسی بولو پھر بھی شالا جیندے رہو, نہ بولو پھر بھی بچتے رہو. میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں گا نا, ہم نے تو کبھی دشمن کو گالی نہیں دی, آپ تو میرے اپنے ہیں. دراصل برتن میں جو ہوتا ہے نکلتا وہی ہے. ہمیں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں, قرآن و سنت کی بات ہمیں سمجھائی ہے, ہمارے دلوں میں پیار و محبت کوٹ کے بھرا ہے. ہم میں تعصب نہیں, اناد نہیں, گالیاں نہیں. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں, ہمیں ہماری حیثیت سے کبھی نہ دیکھا کرو. ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو گناہوں میں لکھڑے ہوئے شخص ہیں. ہماری کیا حیثیت, ہمیں ہماری نسبت سے پہچانا نہ جائے. ابو بکر شاہ کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے, مجھے میری حیثیت سے مت دیکھو. اگر دیکھنا ہے اس تناظر میں دیکھو کہ گناہگار زبان پہ تذکرہ تو جناب صدیق اکبر کا ہے نا. ہمیں ہماری حیثیت سے نہ دیکھا جائے, ہمیں ہماری نسبت سے دیکھا جائے. نسبت سے دیکھا جائے. ہم جتنے بھی پراگندہ بال ہو جائیں,
ہماری زبان پہ ترانے تو نبی کے صحابہ کے ہیں، ترانے تو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے ہیں نا، ہماری زبانوں پہ ترانے تو محبوب کی پاک آل کے ہیں نا۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا ذوق سے۔ 3 پیغمبروں سے اللہ نے ہمیں گہری نسبتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی نسبت حضرت آدم سے ہے کہ رب نے ہمیں جناب آدم کی اولاد بنایا۔ ہم اولاد کس کی ہیں؟ پتہ نہیں آج میرا ٹائم کتنا ہے، ایسے طبیعت چاندی ہے کہ بول نہ جاما مرضی۔ اچھا توجہ کریں، دراصل مجھے دائیں بائیں پیچھے سے آپ سے دعائیں مل رہی ہیں نا، غور کریں بھائی۔ پہلی نسبت جناب آدم سے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ ہماری دوسری نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور ہماری تیسری بڑی نسبت مصطفیٰ کریم سے، اللہ نے ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا ہے۔ کتنی نسبتیں؟ زور سے بولو، جامپور کے روشن ضمیروں ذرا گرج کے بولو، کتنی نسبتیں؟ ہماری پہلی نسبت حضرت آدم سے، ہم اولاد آدم ہیں۔ دوسری نسبت جناب خلیل اللہ سے، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ ہماری تیسری نسبت حضرت مصطفیٰ کریم سے، اللہ نے ہمیں امتی مصطفیٰ کا بنایا ہے۔ ان 3 نسبتوں سے اللہ نے اس امت کو 3 انعام دیے۔ بس یہ 3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی نسبت جناب آدم سے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو آدم کی توبہ دی ہے۔ اس نسبت سے اللہ نے اس امت کو آدم کا رونا دیا ہے، اس امت کو آدم کا گڑگڑانا دیا ہے۔ ہماری دوسری نسبت حضرت خلیل اللہ سے ہے، ہم ملت ابراہیمی پہ ہے۔ اس نسبت سے اللہ نے اس امت کو انعام کی صورت پہ قربانی دی ہے۔ ہماری تیسری نسبت مصطفیٰ کریم سے، اس نسبت کی وجہ سے کہ ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو انعام کی صورت پہ ختم نبوت کا حسین عقیدہ دیا ہے۔ یہ کسی اور کو نہیں دیا، ہمیں دیا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں 3 باتیں پہلی نسبت کس سے؟ زور سے بولیے، کس سے؟ جناب آدم سے۔ آدم کی نسبت سے اللہ نے ہمیں آدم کا رونا دیا، آدم کا دھونا دیا، آدم کا گڑگڑانا دیا، آدم کا تڑپنا دیا، آدم کا رب کے حضور آوزاری اور توبہ اللہ نے ہمیں آدم سے وراثت میں دی ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ گزر چکے، رمضان قریب ہے، شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ کل کے ہفتے کے بعد آنے والے اگلے ہفتے کی رات شب برات کی رات ہوگی۔ میرے محبوب پیغمبر شعبان المعظم کے دنوں کا روزہ اس کثرت سے رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں احساس ہونے لگتا شاید رمضان آ چکے، حضور راتوں کا قیام شعبان میں شروع کرتے تھے۔ آئیے اللہ کے حضور آ جائے، آدم کا گڑگڑانا لے کے رب کے دروازے پہ آئے، آدم کا دھونا لے کے اللہ کے دروازے پہ آئے، آدم کا رونا لے کے رب کے دروازے پہ آئے، آدم کی آوزاری لے کے رب کے دروازے پہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اپیل کرے، مولا میرے جتنے گناہ کیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ تیرے بندے بن کے جیے گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں پہ معافی کا کلم پھیر کے تجھے سینے سے لگا لینا آدم کے خدا کا کام ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے جواب دینا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو 40 سال جناب آدم روتے رہے، کتنے سال؟ 40 سال تک۔ بالآخر میدان عرفات میں جناب آدم آئے اور وہ وجدانی کیفیت میں تڑپ کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
ہر عظمت کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہیں، ہر کوتاہی کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہیں، مغفرت اور توبہ کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہیں۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں تیرے دروازے پہ آ چکا ہوں، کیا آج بھی تو اپنے بندے آدم کو معاف نہیں کرے گا؟ کبھی آدم کی توبہ لے کے رب کے دروازے پہ آؤ تو صحیح۔ 40 سال روتے رہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا، انسان روتا کسی نیکی پہ ہے یا گناہ پہ؟ زور سے بولو۔ انسان نیکی پہ روتا ہے یا کسی غلطی پہ؟ زور سے بولو۔ جناب آدم جو 40 سال روتے رہے تو ضرور ان سے کوئی نہ کوئی، زور سے بولو، ضرور ان سے کوئی نہ کوئی۔ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق ہے اہل حق علماء اہل سنت کے ساتھ ہے، میرا اور میرے اسلاف کا عقیدہ ہے جناب آدم اللہ کے نبی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ میں تیری عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے بولیے۔ جناب آدم اللہ کے نبی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ معصوم صرف اور صرف نبی ہی ہوتا ہے، کوئی غیر نبی معصوم نہیں، چاہے وہ حیدر کرار ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، چاہے حضرت فاروق اعظم ہو، چاہے پیغمبر کے جانشین صدیق اکبر ہو، میرے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ کائنات میں پہلے معصوم آدم کی ذات ہے، آخری معصوم مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی ایک، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 12، کوئی 14، کوئی 100، کوئی 300، کوئی 5000، کوئی معصوم نہیں۔ عصمت خاصہ ہے، نبوت ہے، پہلے پیغمبر آدم تھے تو پہلے معصوم بھی آدم تھے، آخری نبی مصطفیٰ ہے، آخری معصوم بھی مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کے بعد جیسے قیامت تک نبی نہیں آئے گا، مصطفیٰ کے بعد کوئی 5، 10، 12، 14، 15، 20، 100، 400، 1000 پیغمبر کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا۔ عصمت خاصہ مصطفیٰ خاصہ نبوت ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا دل پر لکھنا۔ آدم نبی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوموں سے غلطیاں نہیں ہوتی، معصوموں سے گناہ نہیں ہوتے، معصوموں سے لغزش نہیں ہوتی، معصوم سے خطائیں نہیں ہوتی۔ پوری کائنات کو حکم ہے خبردار گناہ کے قریب نہیں جانا، اور جہاں ذات نبوت آ جائے وہاں اللہ گناہ کو آدر کرتے ہیں، خبردار میرے نبی کے قریب نہیں آنا۔ گناہ چمٹنے کا پورا پروگرام ہی کیوں نہ بنا لے، نبوت کے ساتھ پھر بھی مس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھے، 1 2 کمرے نہیں تھے، کمرہ در کمرہ 7 کمروں میں لے جایا گیا، ہر دروازے کو تالا لگایا گیا، مکفل کیا گیا، اور 7ویں کمرے میں لے جا کے قرآن کہتے ہیں قالت ہی طلق، جب خاتون نے کہا میں آپ کے لیے تیار ہوں، آسمان کو دیکھا اللہ کے پیغمبر نے، مولا دروازے بند ہیں، تالے لگ چکے ہیں، بچانے والا تحت الاسباب کوئی نہیں، اللہ میں کروں تو کیا کروں، جاؤ تو کہاں جاؤ، بھاگو تو کہاں بھاگو۔ اللہ نے فرمایا یوسف تو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو بھی نبی، بابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، آج بھاگنا تیرا کام ہے، نبوت کو محفوظ کرنا حضرت یوسف کے خدا کا کام ہے، لہذا باقیت سے اللہ کے پیغمبر توڑے، اللہ نے سارے تالوں کو توڑ کے پیغمبر کو آزاد کرا لیا۔ چلتے ہوئے دامن آ گیا تھا ہاتھ میں، پھٹ گیا، جس دامن کو غیر کا ہاتھ لگا
وہ دامن بھی اللہ نے مصطفیٰ کے وجود پہ نہیں رہنے دیا، پیغمبر کے وجود پہ نہیں رہنے دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دامن اگر غلط ہاتھ سے اور غلط ارادے سے مس کیا جائے تو اللہ اس سے اپنے نبی کے وجود کو پاک کر دیتا ہے۔ عائشہ کتنی پاک ہوگی جنہیں اللہ نے قیامت تک محمد کے بستر پہ قبول کیا ہے۔ کوئی غلط چیز اللہ نبی کے وجود پہ نہیں رہنے دیتا۔ سیدہ خدیجہ پاک تھی تبھی تو نبی کے بستر پہ آئی، سیدہ عائشہ پاک تھی تبھی تو نبی کے بستر پہ آئی، سیدہ حفصہ پاک تھی تبھی تو نبی کے بستر پہ آئی۔ میرا عقیدہ ہے نبی بھی پاک ہے، نبی کے وجود سے ہر لگنے والی چیز پاک ہے۔ وہ جوتا ہو تب، وہ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہو تب۔ انصر بخاری کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، اے ملکہ ملک صداقت دی، صدیق دی صاحب ذاتی، قسم خدا دی، تو پاک رسول دے گھر آئی، ہاں پاک رسول دے دادی، قسم خدا دی، اوے دل جتنا بھی ککھ جتنا بھی کچھ کر نہیں سکتی، اے ڈولی ابن سوادی، قسم خدا دی، انصر اور بدر بہشتی نہیں جنہ قدر کرے نا مادی، قسم خدا دی۔ گناہ نبی کے قریب نہیں لا سکتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ جب آدم نبی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے تو غلطی کاہے کی، گناہ کہاں کا؟ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ یہ ہم سب حضرات دوستوں نے بیٹھ کے صبح روزہ رکھا، دوپہر کو میں نے کھانا کھا لیا، روزہ رہے گا؟ بول دے نہیں۔ سارے مولویاں دے متعلقہ مسئلے نہیں ہوتے، بعض تواڈے لائق بھی ہوندے۔ تسی دسو، ہم نے مل بیٹھ کے صبح روزہ رکھا، نیت بھی کی اور دوپہر کو بیٹھ کے کھانا کھا لیا، روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اچھا چلے اس کو دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، بہت خوب بہت خوب، دوسرے لفظوں میں میں نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا روزہ ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب شریعت کھانے والے کو کچھ نہیں کہتی، شریعت مجھے کچھ نہیں کہے گی، آپ کو پابند کرتی ہے۔ خبردار اپنے آپ پہ ضبط رکھیں، شاباش سے بیٹھیں، منہ چ پانی نہیں آنا چاہیے، اینو کھاون دیو، جی بھر کے کھان دیو، رج کے کھان دیو۔ تے جدو میں رج کے کھا لواں تے کلی کر کے منہ صاف کر کے تولیے نال ہاتھ تک پوچھ کے بیٹھ جاواں، اس لیے پوچھو شاہ جی تہاڈا تا روزہ نہیں؟ اگر میں کہوں میرا روزہ تھا، مجھے پتا ہے میرا روزہ ہے، میرے جان بوجھ کے کھایا، کیوں کھایا وہ بات کے مسئلے ہیں۔ روزہ ٹوٹ چکا ہے، توبہ استغفار الگ کرے گا، 2 مہینے کے لگاتار روزے کفارے کے الگ رکھے، یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 7 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ ہم امتی ہیں، ہم محبوب کے صحابی نہیں ہیں جو رات کو ابتداء اسلام میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ ابتداء اسلام کی بات ہے، ایک نوجوان پیغمبر پہ ایمان لائے، وہ روزے کی حالت پہ چونکہ قریب شادی ہوئی تھی، رات کو مباشرت کر بیٹھے، روزہ ٹوٹ چکا، اگلے دن روتا ہوا نبی کا صحابی نبی کی دربار میں آیا، آقا آپ نے تو کہا تھا دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے روزے کی حالت پہ مباشرت کی ہے، روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ چاہیے یہ تھا اللہ ناراضگی کیا اللہ تھا، چاہیے یہ تھا اس پہ رب کی گرفت ہوتی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل طلب کے جا تاکہ میرے نبی کو کہتے وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
دیتا ہوں تیری غلطی کی وجہ سے امت کے قانون بدل کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد دن کو روزہ رکھو رات کو کھانے کی اجازت دن کو روزہ رکھو رات کو پینے کی اجازت دن کو روزہ رکھو رات کو بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت ہے امتی میں اور نبی کے صحابی میں مومنوں کی پہلی جماعت پہ فرق یہ ہے میں گناہ کروں گناہ لکھا جائے گا نبی کا صحابی کرتا غلطی ہے اللہ غلطی کو بھی محمد کی امت کا دین بنا دیتا قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا دین کے اوپر جانے تھی یہ تھا اسلام صحابہ کا کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے باپ صحابہ کا مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں غلام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کل چرچا صحابہ کا کل طلب تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا میں نے کھانا کھایا آپ نے آخر میں پوچھنا ہے آپ کا تو روزہ نہیں تھا اور اگر میں کہہ دوں اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے تو اسی میں نہیں دسیا اب شریعت کہتی ہے کہ یہ جو روزے دار نے روزہ بھول کے کھایا یہ تجھے اللہ نے کھلایا یہ رب کی طرف سے تیری ضیافت و انعام اور مہمان نوازی ہے جو رب نے تجھے کھلایا ہے اگر روزے دار روزہ بھول کے کھا لے تو گناہ نہیں ہوتا غلطی نہیں ہوتی بلکہ مزید انعام یہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے تیری ضیافت ہے یہی بھول کے تو جناب آدم نے کھایا تھا غلطی کیسی گناہ کیسا سرزنش کیسی خطائیں کیسی نبیوں سے خطائیں نہیں ہوتی نبی معصوم ہوتا ہے سبحان اللہ کہتے ذرا محبت سے بات آگے چلیں لگتا ہے تسی تھک گئے میں تھوڑی جان چھوڑ دا ہماری پہلی نسبت جناب آدم سے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور اولاد آدم ہونے کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں اس امت کو رونا دیا ہے اچھا بابا ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا بڑا مزہ ہے بچوں میں رہنے کا کوئی شک نہیں بڑا مزہ ہے گھر والوں میں رہنے کا بڑا مزہ آتا ہے دوستوں میں گپ شپ کرنے کا کوئی شک نہیں بڑا مزہ ہے بزنس کرنے میں بڑا مزہ ہے دکان پہ بیٹھنے کا بڑا مزہ ہے لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھو بڑا مزہ آتا ہے رات کی تاریکیوں میں روٹھے رب کو منانے کا بڑا مزہ آتا ہے اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر حالات کی قبروں پہ لکھے کتبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر جس نے یہ لذتیں اٹھائی ہیں خدا کی قسم اسے دنیا کی زندگی میں چین نہیں آتا روٹھے رب کو منانے میں بڑا مزہ آتا ہے ہماری دوسری نسبت حضرت خلیل اللہ سے ہم ملت ابراہیمی پہ ہے اس نسبت کی وجہ سے انعام کے صورت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قربانی دی ہے کیا دیا ہے زور سے بولیے کیا دیا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پہ لکھنا جو قوم قربانیوں کی عادی ہو جائے اللہ ان کا نام بھی باقی رکھتے ہیں اللہ ان کا کام بھی باقی مٹ گئے وہ لوگ جن میں قربانی کا جذبہ نہیں تھا مٹ گئے وہ لوگ جنہوں نے مرنا نہیں سیکھا اور جنہوں نے اپنے رب کے لیے قربانیاں دی ہیں
حاجیوں جب تک میری ہاجرہ کے قدموں پہ دوڑو گے نہیں میں تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کا نام بھی باقی ہے, ان کی ادائیں بھی باقی ہیں. اللہ تمہیں لے جائے, عمرے پہ لے جائے, حج پہ لے جائے, اللہ ہم سب کو لے جائے, اللہ ہمیں مکہ بھی دکھائے, مدینہ بھی دکھائے. آمین کہہ دو ذرا گرج کے, تو آمین اونچا بولے. تھی جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا, صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہ لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. وہاں جاؤ اور دوڑ کے دیکھو تو صحیح, ماں کے قدموں پہ دوڑنے میں کتنا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. 3 منزلیں ہیں, بیسمنٹ, ہموار اور اوپر کی منزل. صفا سے مروہ جہاں دوڑنے کا حکم ہے, اور جہاں سے جہاں تک حاجی دوڑتے ہیں نا وہاں گرین کلر کی پتیاں لگی ہیں. آپ سب لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے جہاں تک دوڑے, اس لیے کہ ہماری اماں یہاں سے یہاں تک دوڑی تھی. اسے کہتے ہیں مقامی میلین, تقریباً 4.25 کلومیٹر کی مسافت ہے جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھی. لیکن ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں اپنی اکابر سے دعائیں لیتے ہوئے, ماں کے قدموں پہ قیامت تک دوڑنے کا حکم امت کے مردوں کو ہے, عورتوں کو نہیں. ابتدا عورت سے ہے, ادا عورت کی ہے, طریقہ عورت کا ہے. سجدہ ہاجرہ امت کی ماں ہے, انسانیت کی ماں ہے, اس لیے کہ جناب سیدنا خلیل اللہ ہمارے جدی امجد ہے, وہ ہماری ماں ہے. ادا ماں کی ہے, لیکن بیٹیاں نہ دوڑے, بیٹے دوڑے, مرد دوڑے, عورتیں نہ دوڑے. اللہ کیوں؟ میں محبت میں ہدیہ دے رہا ہوں, شمالی فقیر اور عاجز کا جملہ. اللہ کہتے ہیں یاد رکھو, ایک ہے ہاجرہ کی ادا اور ایک ہے ہاجرہ کا حیا. جہاں سجدہ ہاجرہ دوڑی وہاں ان کے شوہر نبی نے بھی اپنی بیوی کو دوڑتے نہیں دیکھا. جہاں سجدہ ہاجرہ دوڑی وہاں ان کے دودھ پیتے بچے نے بھی اپنی ماں کو دوڑتے نہیں دیکھا. آج تو ہزاروں نہیں لاکھوں کا مخلوق اجتماع ہے. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت تک دنیا کے لیے قانون بناتا ہوں, ماں کے قدموں پہ مرد دوڑے تاکہ ماں کی ادا زندہ ہو جائے, عورت نہ دوڑے تاکہ تیری ماں کا حیا زندہ ہو جائے. مرد دوڑے تاکہ ماں کی ادا زندہ ہو جائے, عورت نہ دوڑے تاکہ ہاجرہ کا حیا زندہ ہو جائے. یہ وہی حیا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا سیدہ زہرا کے وجود کی شکل میں ظاہر ہوا. آخری وقت وصیت کرتی ہیں, علی میرا جنازہ رات کو جائے. کیوں زہرا؟ فرمایا نہیں برداشت کرتا میرا حیا کہ میرے کپڑے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. حضرت عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں. میں بات ختم کرتا ہوں, توجہ کریں, 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ہماری تیسری بڑی نسبت مصطفیٰ کریم سے کہ ہم محبوب کے امتی ہیں, اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ختم نبوت کا حسین عقیدہ دیا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان ہے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ختم نبوت یہ کسی کا ماٹو نہیں ہے, کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کا پرسنل نعرہ نہیں ہے. ختم نبوت ہر مومن اور مسلمان کا ایمان ہے. جس زبان نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے وہ پرائم منسٹر ہو تب, وہ چھاپا اٹھا کے گلیوں میں پھرنے والا ہو تب,
جس زبان نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، ختم نبوت ہر مومن کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ توجہ کرنا، امت میں بڑے بڑے لوگ اس عقیدے پہ فدا ہوئے ہیں۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت اپنے زوروں پہ تھی۔ مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ عظیم مجاہد ختم نبوت ہے۔ فیصل آباد کچہری بازار کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے، تھک گیا، ذرا بولیے محبت سے اللہ راضی ہو۔ بیان فرما رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ نے جذبات میں آ کے ایک جملہ کہا، فرمایا سنیو، اگر ختم نبوت کے لیے قربانی دینا پڑی، میرے ہزاروں کے مجمع میں کون ہے جو اپنی آقا کی ناموس اور نبی کی حرمت میں فدا ہونے کا جذبہ رکھتے، اعلان کرتے؟ پورے مجمع پہ ایک وجد کی کیفیت تاری تھی، لوگ اعلان کر رہے تھے ہم محبوب کی عزت پہ جانے دیں گے۔ سامنے چھتوں پہ ہزاروں خواتین موجود ہیں، ایک عورت سیڑھیوں سے اترتی ہے، ماں والوں، بہن کا درد رکھنے والوں، بیٹی کی قدر جاننے والوں، بیوی کی قدر و منزلت سے واقف سنیو، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیوی بھی ہوگی، وہ ایک بچے کی ماں بھی تھی، دودھ پیتا بچہ سینے سے لگایا ہوئے، سیڑھیوں سے اتری، ہزاروں کا مجمع چیرتے ہوئی اسٹیج کے قریب آن پہنچی اور آقا کی ناموس کے نعرے لگا کے اس ماں نے ایک جملہ کہا، فرمایا مولانا آپ کو ختم نبوت کے لیے قربانی چاہیے، کون دے گا قربانی اور کب دے گا بات کا مسئلہ ہے، میں نقد قربانی دیتی ہوں محبوب کی ختم نبوت کے لیے۔ یہ کہہ کے اس عورت نے کہا، مولانا میرے سر پہ میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، میرا باپ ہوتا میں باپ کے پاؤں پکڑ کے اسے ختم نبوت پہ مار دیتی، میرا شوہر نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، اگر شوہر ہوتا میں اسے ختم نبوت پہ قربان کر دیتی، مولانا میرا بھائی بھی کوئی نہیں، اگر بھائی ہوتا میں بھائی کی منتیں کر کے اسے ختم نبوت کا مجاہد بنا دیتی، میرا کل سرمایہ میرا یہی دودھ پیتا کلوتا بیٹا ہے، مولانا قربانی چاہیے، لیجیے قربانی۔ یہ کہہ کے اس عورت نے ختم نبوت کے نعرے لگائے اور اپنی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو اتارا، دور کھڑے ہو کے مولانا کی طرف یوں کر کے بچے کو اچھال دیا۔ یہ کر کے وہ عورت وہیں سے واپس پلٹی ہے، مڑ کے نہیں دیکھتی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، آتے بچے کو مولانا نے آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگایا، چیخیں نکل گئی، پھر میں روکو میری اس بیٹی کو روکو، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی، وہ تو سجیدہ اسما کا جگر رکھتی تھی، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جرنیل بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو پیش کیا تھا، وہ تو سجیدہ زہرا کا جگر رکھتی تھی، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا پورا کنبہ اپنے بابا کے دین پہ مار دیا، وہ عورت رکنے والی نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں میری اس بیٹی کو روکو، جب اسے روکا گیا فرمایا سنا میری بیٹی، اگر فقط آ بھی گیا سب سے پہلے اپنا سینہ پیش کرنے والا نبی کی عزت کے لیے تاج محمود ہوگا، اس کے بعد میرے 14 سالہ بیٹے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، تب امت کے جوان قربانیاں دیں گے، تب جا کے کہیں تیرے بچے کی باری آئے گی، وگرنہ تیرے بچے تک بات نہیں پہنچ سکتی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، چاہے سر کٹ جائے چاہے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میں ایک ایسے مرد قلندر کو جانتا ہوں، میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، سفید دودھ سے بھی زیادہ منور اور سفید روشن داڑھی، ختم نبوت کے لیے گرفتار کیا گیا، سن 74 کی بات کر رہا ہوں،
بڑا مارا، ات منہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. لیٹ جاؤ. کون لیٹے؟ جسم پہ زخم ہے، لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پورا وجود چھلنی ہے، خون رس رہا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے نیند اور بیداری کی درمیانی سی کیفیت میں اونگ سی آئی. خواب پہ کملی والے کا دیدار ہوا. میرے آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. رو کے کہا محبوب بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے کم کھائی ہے. بڑی مار کھائی ہے لیکن آپ کے بلال سے کم کھائی ہے. آقا نے فرمایا سوتا کیوں نہیں؟ محبوب جسم سے خون رس رہا ہے، پورے وجود پہ زخم ہے، میں لیٹ نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا مجھے دکھانا پسند کرو کہ زخم کہاں ہے. اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا. محبوب کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتیوں تڑپ جاؤ دیوانے کی داستان سن کے. اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا، کمر دکھا کے کہا محبوب یہ دیکھے پورے وجود پہ زخم ہے، خون رس رہا ہے. فرماتے ہیں خواب کی حالت میں میرے آقا نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا. فرماتے اس کے بعد سکون کی نیند آئی. صبح اٹھا تو مجھے زخم کا احساس نہیں تھا. ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت مسلمانوں کی اساس ہے. سجد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے ہم عصر 566 علماء کرام کو جمع کیا. پیرانہ سالی ہے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چلنے کی ہمت سکت ختم ہو چکی ہے. بلایا گیا، علماء تشریف لائے. فرمایا مجھے سہارا دو، میں اٹھنا چاہتا ہوں. علماء نے سہارے سے اٹھایا اس سجد کو جس کا چہرہ دیکھ کے غیر مسلم محمد کا کلمہ پڑھ لے. اٹھے. فرمایا میں نے پوری زندگی آقا کے حرمت اور ناموس کا علم بلند رکھا ہے، مجھے زندگی کا علم نہیں. آج شکل آپ سے آپ کو داغے مفارقت دے چلا جاؤں. یہ ختم نبوت کا جھنڈا میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے رہنا. میں جا رہا ہوں اپنے نانا کے قدموں میں، باقی آپ جنت کی فکر نہ کرنا. میرے محبوب پہ ختم نبوت پہ کام کر کے آؤ، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں نانا سے جنت لے کے دوں گا. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ناموس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں محبوب کے قدموں کے کھاتے لگا دے. میں اکتفا کرتا ہوں، اسی پہ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ ترتیب چلتی رہے گی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان حضرات کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے